اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اللہ رب العزت آپ کو اور پوری پاکستانی قوم کو خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ رب العزت آپ کو علم نافع عطا کرے۔ آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے حصہ نظم سے، اور ہماری نظم ہے نعت۔ عزیز طلبہ، آپ کے سلیبس میں یہ جو نعت ہے، اس نظم کو، اس نعت کو تحریر کیا ہے، اس کے شاعر ہیں حفیظ طائب۔ حفیظ طائب کا ایک شہرہ آفاق مجموعہ ہے صلو علیہ، اس مجموعے سے اس نعت کا انتخاب کیا گیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، نبی پاک علیہ السلام کی نعت اللہ رب العزت، اس کے فرشتے اور کائنات کی تمام مخلوقات کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت بذات خود اور آپ کے فرشتے نبی پاک علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ ہمیں بھی حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وآلہ، اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ ہم جو نبی پاک علیہ السلام کی نعت پڑھتے ہیں، اپنا نام اس فہرست میں لکھوانے کے لیے جو لوگ نبی پاک کے عشاق ہیں، نبی پاک کی تعریفات کرنے والے ہیں، ہم بھی مدحت سرائی صرف اس لیے کرتے ہیں ہمارا بھی نام ان عشاق کی فہرست میں درج ہو جائے۔ عزیز طلبہ، آتے ہیں اب اس نعت کی طرف۔ حفیظ طائب اس نعت کے پہلے شعر میں کہتے ہیں: خوش خصال، خوش خیال، خوش خبر خیر البشر، خوش نژاد، خوش نہاد، خوش نظر خیر البشر۔ عزیز طلبہ، یہاں پہ جو خیر البشر کا لفظ ہے یہ ردیف کے طور کے اوپر استعمال ہوا۔ حفیظ طائب نے نبی پاک علیہ السلام کے لقب خیر البشر، افضل ترین انسان کو یہاں پہ ردیف کے طور کے اوپر استعمال کیا ہے۔ بلا شبہ نبی پاک علیہ السلام اس کائنات کے افضل ترین بشر ہیں۔ کائنات کو آپ نے اپنے حسن سے اپنے کمال تک، اس کائنات کو اس کے عروج تک پہنچایا ہے۔ یہ جتنی صفات ہیں شاعر نے اس نعت کے اندر ان کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں ہے۔ اس وجہ سے نبی پاک علیہ السلام کے جو محاسن ہیں شاعر نے یہاں پہ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ گرامر کی روح سے میں یہاں پہ کچھ عرض کر دوں۔ حفیظ طائب کہتے ہیں: خوش خصالو، خوش خیالو، خوش خبر خیر البشر۔ اس نے، حفیظ طائب نے یہاں پہ خوش خصال اس کو معطوف بنا کر، اور آگے واو، یہ واو حرف عطف ہے جو لفظ اور کے معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ خوش خیال اس کو معطوف الیہ بنایا ہے، اور اس کے بعد پھر معطوف ذکر کیا ہے۔ تو اصول ہے
جب ایک لفظ کو آپ معطوف الیہ بناتے ہیں آپ اس کو دوبارہ معطوف بنا سکتے ہیں۔ عربی زبان کے مشکل ترین قواعد کے اوپر حفیظ طرائب نے یہ نعت لکھ کر اپنا علمی مقام ساتھ ہمیں بتایا ہے۔ تو اس نظم کو انہوں نے اس وزن کے اوپر تحریر کیا ہے۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم پہلے شعر کا جو مفہوم ہے اس کی جانب آتے ہیں۔ حفیظ طائب کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حسب نسب کے اعتبار سے، فکر اور نظر کے اعتبار سے، گفتار اور کردار کے اعتبار سے دنیا کے بے مثال انسان ہیں۔ یہ اس کا مفہوم تھا۔ اب آتے ہیں ان الفاظ کے معانی کی طرف، کیونکہ یہ مشکل الفاظ ہیں، ان کی تراکیب مشکل ہیں، تو پہلے ہم اس کے معانی کو دیکھتے ہیں۔ خوش خصال، خصال جمع ہے خصلت کی، جس کا معنی ہے عادت، اور اس کے لیے صفت لگائی خوش کی۔ اب جو خوش کی صفت ہے یہ خصال کے ساتھ لگائی۔ اب خوش کا معنی یہاں پہ جو ہے وہ بہترین کا لفظ ہے، سب سے اچھا، سب سے عمدہ، سب سے بہترین۔ اس لفظ کو شاعر نے ایسا لفظ تلاش کیا کہ میں جو معانی دینا چاہتا ہوں وہ میں معانی یہاں پہ دے سکوں، سمجھا سکوں، اس لیے کہا خوش خصال۔ خوش کا لفظ آیا۔ اب خوش کا معنی ہوگا برتری میں سب سے زیادہ، عظمت میں سب سے زیادہ، فضیلت میں سب سے زیادہ، بہترین میں سب سے زیادہ، عمدگی میں سب سے زیادہ۔ تو اس لیے شاعر نے خوش کا لفظ یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ خوش خصال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عادت کے اعتبار سے سب سے بہترین ہے۔ خوش خیال، خیال کہتے ہیں سوچ کو، فکر کو۔ خوش خیال نبی پاک فکر کے اعتبار سے، خیال کے اعتبار سے سب سے بہترین ہے، سب سے اچھا ہے، سب سے عمدہ ہے۔ خوش خبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بشیر ہیں، آپ کو بشیر بنا کے بھیجا گیا، آپ کو خوشخبریاں دینے والا بنا کے بھیجا گیا، آپ کو اچھی اچھی خبریں دینے والا بنا کے بھیجا گیا۔ خیر البشر آپ کا لقب ہے، آپ سید الانبیاء ہیں، آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں، آپ کائنات کے افضل ترین بہترین انسان ہیں۔ خوش نژاد، نژاد کا معنی ہوتا ہے نسب۔ اب حسب نسب کے اعتبار سے سب سے بہترین ہیں، سب سے عفتوں والے ہیں، سب سے عظمتوں والے ہیں۔ نژاد، حسب نسب۔ عزیز طلبہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا جو حسب نسب ہے کائنات میں کسی اور کا اتنا پاکیزہ حسب نسب نہیں ہے، ماں کی طرف سے بھی اور والد کی طرف سے بھی۔ خوش نہاد، نہاد کا معنی ہوتا ہے بیٹا طبیعتاً، فطرتاً۔ نبی پاک بہترین طبیعت والے تھے، اچھی فطرت کے مالک تھے۔ خوش نظر، نبی پاک انتہائی خوبصورت تھے، خوش نظر تھے، دیکھنے میں آپ بھلے لگتے تھے، سب سے خوبصورت لگتے تھے، سب سے حسن و جمال کا پیکر تھے۔ خیر البشر آپ کا جو لقب ہے ردیف کے طور کے اوپر شاعر نے یہاں پہ استعمال کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، ابھی تک ہم نے ان اشعار میں استعمال ہونے والے جو الفاظ ہیں ان کے معانی کو دیکھا ہے۔ یہ جو معانی تھے ان کو آپ اپنی ٹیکسٹ بک کے اوپر نوٹ کر لیں تاکہ تشریح یاد کرتے وقت آپ کے لیے اس میں آسانی۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح پر۔ تو تشریح میں سب سے پہلے میں ایک شعر آپ کو لکھوا دوں۔ ہوئی تکمیل جن کی ذات پر، ہوئی تکمیل جن کی ذات پر
ہر خیر و برکت کی انہیں خیر البشر کہیے، خیر الورا کہیے، بجا کہیے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں یہ جو نعت ہے اس میں سب سے پہلے خوش خصال۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عادت کے اعتبار پہ سب سے اچھے تھے، آپ اچھی خصلت کے مالک تھے، اچھی عادت کے مالک تھے۔ عزیز طلبہ، ہم دیکھتے ہیں جو خصلت ہوتی ہے، یہ جو عادت ہوتی ہے، یہ کن چیزوں سے مرکب ہے، کون سی چیزیں اس میں ملیں گی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ عادت ہے۔ سب سے پہلی چیز، کسی انسان کی عادت سچ بولنا ہو، کسی انسان کی عادت جو سے امانت دی جائے وہ اس کا احسن انداز سے اس کا خیال رکھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ صادق اور امین پورے عرب میں شہرت رکھتے تھے، دشمن بھی اپنی امانتیں اپنے پاس رکھنے کی بجائے آپ کے پاس رکھ کے وہ بے فکر ہو جایا کرتے تھے کہ اب اس میں ذرہ برابر بھی خیانت نہیں ہو سکتی۔ دشمن بھی یہ یقین رکھتے تھے کہ محمد عربی کی زبان سے جو لفظ نکلے گا وہ صرف سچ ہوگا، سچ کے علاوہ کوئی اور لفظ آپ کی زبان سے نہیں نکلے گا۔ جیسا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت کیا، آپ نے قریش کو، آپ نے مکہ کے رہنے والوں کو ایک شہر سے باہر ایک پہاڑی کے پاس بلایا۔ پہاڑی کے اوپر آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا میری بات پہ یقین کرو گے؟ سب لوگوں نے بیک زبان ہو کے کہا کہ ہاں، ہم آپ کی زبان پہ یقین کریں گے کہ وہاں سے لشکر آ رہا ہے۔ کہتے ہیں اگر آپ لوگ اس پہاڑی پہ چڑھ آئیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کوئی لشکر نہیں آ رہا تو پھر کیا رائے ہوگی؟ وہ سب کہتے بیک زبان، ایک زبان ہو کے کہ ہم کہیں گے ہماری آنکھیں چندھیا گئی ہیں، ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا مگر لشکر آ رہا ہے، آ رہا ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صداقت ہونے پہ ان کو اتنا یقین تھا کہ آپ جھوٹ نہیں کہتے۔ تو یہ آپ کی عادت تھی، آپ جھوٹ نہیں بولتے تھے، آپ کسی کی امانتوں میں خیانت نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح بیٹا تیسری چیز دیکھتے ہیں، کیا یہ جو شخصیت ہے یہ سخی ہے کہ نہیں ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصلت میں، آپ کی فطرت میں جود و سخا تھا۔ آپ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، آپ نے سارے زمانے کو، ان کے دامن کو تمام نعمتوں سے بھر دیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، تیسری صفت وہ دیکھی جاتی ہے فطرت میں کہ آپ سخی ہیں کہ نہیں۔ چوتھی چیز دیکھتے ہیں کہ آپ صاحب کرم ہیں کہ نہیں، آپ صاحب فضل ہیں کہ نہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنوں کو، بیگانوں کو ایک جیسا سب کے ساتھ معاملہ کرتے، سب کے دامن بھرتے، سب کی جھولیاں بھرتے، سب کو عطا کرتے تھے۔ اس سے اگلی صفت دیکھتے ہیں کہ یہ صاحب وفا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وفا میں مشہور تھے، شہرت رکھتے تھے، آپ باوفا تھے، آپ کی وفائیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ کے آپ کے دین کو اختیار کر گئے۔ یہ آپ کی وفائیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ ہجرت کرنے پہ اپنے شہروں کو، اپنے گھروں کو، اپنے کاروبار کو چھوڑ کے آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ آپ کی وفائیں تھیں جس کی وجہ سے جب پہلا غزوہ ہوتا ہے تو آپ کے مد مقابل جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے صحابہ کے
یا تو بھائی ہوتے ہیں یا چچا زاد ہوتے ہیں یا مامو زاد ہوتے ہیں یا ان کے چچا یا مامو ہوتے ہیں، ان کے قریبی رشتہ دار ہیں، صرف آپ کے لیے یہ اپنی تلوار کو بے نام کرتے ہیں، اور جو دار اسلام میں داخل نہیں ہوتا اس کا سر تن سے جدا کرتے ہیں۔ یوں ہمیں پہلی فتح بدر میں ایسے نصیب ہوتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود باوفا تھے، اور جو آپ کے ساتھ جڑ گئے وہ سب اپنی وفاؤں میں بے مثال ہو گئے۔ تو شاعر کہتا ہے ان تمام چیزوں کا احاطہ کرتے ہوئے کہ نبی پاک خوش خصال ہیں، اب سب سے اچھی عادتوں کے مالک ہیں، خوش خیال۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سوچ، اپنی فکر کے اعتبار سے انتہائی اچھے تھے، انتہائی بھلے تھے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی سوچیں وہ ان کے ساتھ میچ نہیں کرتے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جیسا قول ہوتا ویسا آپ کا فعل تھا۔ آپ کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں تھا۔ یہ جو تضاد کا ہونا ہے یہ انسان کے وجود کے اندر منافقت کو رکھتا ہے، اور ایک نبی یہ تو خدا کی طرف سے ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہوتا ہے، اس میں ہر طرح کی پرفیکشن اللہ کی طرف سے موجود ہوتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی فکر کے اعتبار سے اتنا بھلا تھے، اتنے بھلے تھے کہ آپ سب کے کام آئے۔ دیکھیں ہمیں واقعات ملتے ہیں، آپ بازار سے گزرتے ہیں، آپ کے اوپر کوڑے پھینکے جاتے ہیں، اور ایک دن آپ کے اوپر کوڑا نہیں پھینکا جاتا۔ جب کوڑا نہیں پھینکا جاتا تو آپ پوچھتے ہیں لوگوں سے وہ جو مائی صاحبہ مجھ پہ کوڑا پھینکتی ہیں وہ کدھر ہیں؟ انہیں بتایا جاتا وہ بیمار ہیں۔ آپ ان کے گھر جاتے ہیں، ان کے گھر میں آپ جھاڑو دیتے ہیں، آپ پانی بھرتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کو دوائی دیتے ہیں، آپ خوش خیال ہیں۔ لوگ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور آپ ان کے بارے میں کیا رویہ رکھتے ہیں۔ طائف کے بازار میں آپ پر پتھر پھینکے جاتے، اور اتنے پتھر کہ آپ کا جو جوتا مبارک ہے وہ خون سے لہو لہان ہو چکا ہے، بھر چکا ہے۔ سدرۃ المنتہا پہ بیٹھا جبرائیل وہ بیزار ہوتا ہے، اللہ کی اجازت سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور آپ کے آ کے عرض کرتا ہے اے حبیب خدا اگر آپ حکم دیں تو میں یہ پہاڑ اٹھا کے ان کے اوپر پھینک دیتا ہوں، یہ سارے غرق ہو جائیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں ان کو تباہ کرنے نہیں آیا، میں ان کو آباد کرنے آیا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خیال کے اعتبار سے سب سے اچھے ہیں۔ خوش خبر آپ کی صفت ہے کہ آپ بشیر ہیں، آپ خوشخبریاں دینے والے ہیں، آپ اچھی خبریں دینے والے ہیں۔ تو بیٹا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے لوگوں کو اچھی خبریں دیں، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی، جس کی وجہ سے لوگوں کے دل اسلام کے ساتھ مضبوط ہوتے چلے گئے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو یہ اچھی خبریاں دیں، کسی کو عشرہ مبشرہ صحابیوں میں شامل کیا، کسی سے کہا کہ بلال جب آپ معراج سے واپس تشریف لائے نا تو حضرت بلال حبشی کو بلا کے کہتے ہیں بلال تم میں ایسی کیا خاص بات ہے، تم چلتے زمین پہ ہو، تمہارے قدموں کی آواز مجھے جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں بلال تمہیں پتہ ہے جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ کہتے ہیں حضور میرے والدین آپ پر قربان ہو، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آپ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ کہا نہیں، جس نے میری اونٹنی کی مہار پکڑی ہوگی وہ سب سے پہلے جنت میں جائے گا، اور بلال میری اونٹنی کی مہار تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یوں خوشخبریاں
جو ہے وہ لوگوں میں بانٹتے تھے، جس سے لوگوں کے دل اسلام کے ساتھ، آپ کے ساتھ مضبوط ہو جاتے تھے۔ خیر البشر، آپ سید الانبیاء ہیں، آپ سید الرسل ہیں، آپ سید البشر ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ویسا پیدا کیا جیسا آپ چاہتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور کلام ہے جو آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں لکھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا نہیں۔ پھر کہتے ہیں دوسرے مصرے، کیسے دیکھتی کہ آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا بچہ۔ پھر کہتے ہیں تیسرے مصرے میں، اللہ رب العزت نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، اور آپ کو چوتھے مصرے میں کہتے ہیں آپ کو یوں پیدا کیا ہے جیسے آپ چاہتے تھے آپ کو پیدا کیا جائے۔ آپ حبیب خدا ہیں، محبوب خدا ہیں، آپ کے لیے اللہ رب العزت کہتا ہے اے محمد اگر ہم نے تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی یہ زمین و آسمان پیدا نہ کرتے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو کچھ پیدا کیا ہے یہ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پیدا کیا ہے، تو آپ خیر البشر ہیں۔ شاعر جو نا اس کے بارے میں کہتا ہے، آنکھ میں تقدیس پا کر جلوہ دل دیکھ لیا، آنکھ میں تقدیس پا کر جلوہ دل دیکھ لیا، جھک گئے انسان تجھے انسان کامل دیکھ کر۔ دوسرے مصرے میں بیٹا حفیظ طائب کہتے ہیں، خوش نژاد آپ حسب نسب کے اعتبار سے انتہائی پاکیزہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی والدہ ماجدہ تک جس جس شخصیت میں رہا ہے وہ اپنے زمانے کا انتہائی پاک، انتہائی عفت والا شخص تھا۔ یہ تمام لوگ اپنے زمانے کے سردار لوگ ہیں، آپ حسب نسب کے اعتبار سے انتہائی خوبصورت اور بھلے ہیں، آپ کا خاندانی نجابت جو ہے وہ تاریخ آج ہمیں بتاتی ہے۔ خوش نہاد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی فطرت اور طبیعت کے اعتبار سے جو تھے وہ سب سے اچھے تھے، خوش نظر، آپ دیکھنے میں بہت اچھے تھے۔ تو عزیز طلبہ اب دوسرے مصرے کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہیں، جو اپنے زمانے کے جلیل القدر تھے، اور خانہ کعبہ آپ نے جو نا وہ بنایا تھا اللہ کے حکم سے۔ پھر آپ کی نسل آگے چلتی گئی اور کعبہ شریف کی تولیت آپ کے خاندان میں رہی، جس جس کے پاس کعبہ شریف کی تولیت ہوتی تھی وہ پورے عرب میں سب سے نجیب ہوتا تھا، وہ سب سے بھلا اور سب سے خوبصورت حسب نسب کے اعتبار سے تھے، کردار کے اعتبار سے تھے، خوش نہاد، اب طبیعت کے اعتبار سے انتہائی ملنسار تھے، انتہائی اچھے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عورت تشریف لائی اور آ کے کہا، میں نے سنا ہے، ضعیف تھی ہوں، کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں جنت میں سب جوان ہوں گے۔ وہ بڑھیا رونے لگ پڑی اور رونے لگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ بڑھیا کیوں روتی ہو؟ جب تم جنت میں جاؤ گی نا وہاں پہ تم بوڑھی نہیں ہوگی، تمہارے سفید بال نہیں، تم جوان ہوگی۔ تو وہ انتہائی جو ہے نا وہ جو رو رہی تھیں وہ مسکرا اٹھیں، بلکہ پوری کائنات کو دیکھیں، نبی پاک کے آنے سے پہلے خصوصاً جو عرب ہے یہ گناہ کا، برائی کا،
یہ مرقع بن چکا تھا، ظلم اتنے بڑھ چکے تھے، نہ ماں کی تمیز تھی، نہ بہن بیوی کی کوئی تمیز تھی، بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنے کے ساتھ کیا ہوا، یہ سارا جگ جو تھا اس کے اندر بہاریں آ گئیں، عزتیں آ گئیں، خوشیاں آ گئیں، اور اللہ رب العزت کے حکم سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو وہ مقام دیا جو پوری کائنات میں نہ اس سے پہلے کسی نے دیا تھا، نہ اسلام کے بعد کوئی اس کو یہ ساری چیزیں دے سکتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے، آپ خوش نہاد ہیں۔ خوش نہاد کا فطرت کا دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ سلیم الفطرت ہیں۔ سلیم الفطرت، نہ آپ نے کسی کی طرف برائی سے دیکھا، نہ کسی نے آپ کی طرف برائی سے دیکھا، آپ سلیم الفطرت ہیں۔ جب بازار میں چلتے نا تو آپ اپنی آنکھوں کو جھکا کے چلا کرتے تھے، لوگ آپ کے سلیم الفطرت ہونے کے شاہد ہیں، وہ گواہیاں دیتے ہیں۔ پھر آپ فہیم الفطرت ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے، آپ لوگوں کی بات کو سمجھ جایا کرتے تھے۔ آپ ان کی بات کو، جب وہ جو بات کہتے یا کہنا چاہتے تھے، اس کی اصل رموز پہ آپ پہنچ جایا کرتے تھے، اس لیے آپ شگفتہ انداز سے خود بھی بات کرتے تھے۔ آپ کریم الفطرت ہیں۔ آپ نے، کیونکہ آپ کریم ہیں، آپ رحیم ہیں، تو آپ نے سب کو محبتیں عطا کی ہیں، نوازی ہیں، تو یہ آپ کی خوش نہاد ہونے کی وجہ سے وہ براہیمی و ہاشمی خوش نسب، یہ شعر لکھ لیں، آپ کے تشریحات میں کام آئے گا۔ وہ براہیمی و ہاشمی خوش نسب، شہوار نبوت پہ لاکھوں سلام۔ ایک اور جگہ پہ شاعر کہتا ہے، مومن خان مومن کا یہ شعر ہے بڑا مشہور، تو جو ہے ہاشمی نسب اے جان، تو جو ہے ہاشمی نسب اے جان، ہے محبت تیری میرا ایمان۔ تو عزیز طلبہ، حفیظ طائب اس مصرے کے آخر میں کہتے ہیں، خوش نظر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خوش نظر ہیں، دیکھنے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، اگر زلیخا اور اس کی سہیلیاں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، اگر وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتیں تو نہ جانے ان کی حالت کیا ہوتی۔ آپ کا حسن و جمال حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں زیادہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتی ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ حبیب خدا ہیں تو اب سب سے پیارے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جب یہ زمین و آسمان، یہ کائنات، یہ سب کچھ بنانا چاہا تو اپنے نور سے ایک نور کا ٹکڑا جدا کیا۔ روایات میں آتا ہے پھر اس نور کے ٹکڑے کے 9 حصے کیے، 8 حصے سے نور مصطفیٰ بنایا، پھر وہ جو ایک نور کا ٹکڑا تھا اس کے پھر 9 حصے کیے، 8 حصوں سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا۔ وہ جو ایک ٹکڑا تھا نا، اس سے زمین و آسمان، جنت، فرشتے اور جو کچھ اس کائنات میں ہے سب کچھ بنایا۔ تو آپ اندازہ کر لیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے وہ جو ایک ٹکڑا نور کا اپنے سے جدا کیا تھا اس کے 8 حصوں سے آپ کو بنایا۔ تو عزیز طلبہ، ایک روایت میں آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جبرائیل آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہتے ہیں، اللہ کے حبیب مجھے تو نہیں پتا میری عمر کتنی ہے، لیکن ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماتھے سے اپنا جو دستار تھی وہ جو آپ نے پرے کی ہٹائی، اور وہاں سے جو نور نظر آیا
जिब्रील अमीन ने उसको देखा तो नबी पाक ने पूछा तुम इस नूर को पहचानते हो? तो आप कहते खुदा की कसम ये वही नूर है जिसको मैंने 72,000 मरतबा देखा है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न व जमाल को वर्ता तहरीर में लाना ये नामुमकिन है, ये मुश्किल है। आप कायनात के सबसे हसीनो जमील इंसान है। लोह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुम्बदे आबगीना रंग, तेरे मुहीत में हबाब। सब कुछ जो कुछ है आपकी बारगाह में वो सब कुछ हबाब है। हबाब कहते हैं पानी के बुलबुले को वो इतना रखता है। आँख में तकदीस पाकर जलवाए दिल देख कर, आँख में तकदीस पाकर जलवाए दिल देख कर झुक गए इंसान तुझे इंसान कामिल देख कर। अजीज़ तलबा, हमने ये जो नात हमने आगाज़ किया, आज पहले लेक्चर में हमने सिर्फ इसका पहला शेर किया। अगले 2 और लेक्चर्स में हम इस नात को समेटेंगे ताकि हमारी ये जो नात की तशरीहात है ये ज़्यादा तवालत इख्तियार ना कर जाए। वस्सलाम।